دھاندلی کی آپ بیتی۔ میں دھاندلی ہوں، میں انتخابات کے ماتھے کا کلنک ہوں، میں زور آوروں اور طاقتوروں کی باندھی ہوں اور کمزوروں کے خلاف استعمال ہوتی ہوں۔ میں ہر اس الیکشن میں حملہ آور ہوتی ہوں جس میں انتظامیہ کمزور، حکمران بے حس اور جانبدار ہوں، جہاں کا ایک فریق طاقت کے نشے میں چور ہو۔ میرا سہارا لے کر ہی امیدوار کامیابی کے جھوٹے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ میری تاریخ بڑی قدیم ہے مگر میں آج کے جدید زمانے میں اسی طرح زندہ و جاوید ہوں۔ قیام پاکستان کے بعد 1991 میں پہلے صوبائی انتخابات ہوئے۔ میں نے اپنا بھرپور کام دکھایا۔ میرے کام پر حکمران جماعت خوش ہوئی اور اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اس لیے اپوزیشن نے میرا نام جھرو رکھ دیا۔ 1970 کے کئی حلقوں میں مجھے پھر بروئے کار لایا گیا، لیکن یہ معاملہ چل نہ سکا اور حسد کی ماری اپوزیشن نے دھاندلی کے خلاف تحریک چلا دی۔ میرا نام بدنام کر کے بالآخر حکومت ہی رخصت کر دی گئی۔ بعد ازاں میرے نام دھاندلی کو انگریزی کا خوبصورت نام ریفرینڈم دے کر اسے استعمال کیا گیا اور جنرل ضیاء الحق اسلام و اسلامی نظام کا نام لے کر خود منتخب ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ریفرینڈم، دھاندلی اور جھرو کو ایک ہی سمجھتے رہے۔ جنرل مشرف کا ریفرینڈم بھی میرا ہی چمتکار تھا۔ میرا تازہ کارنامہ ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں دیکھنے آیا ہے۔ مجھے جس قدر زیادہ استعمال کیا گیا، بالآخر الیکشن کمیشن بھی بول پڑا اور نتائج روک لیے۔ مجھ دھاندلی کا زور و شور اندھیرے اور دھند میں زیادہ ہوتا ہے۔ ڈسکا میں بھی یہی ہوا، جبکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا، اور آئندہ بھی جہاں میں نے کام دکھانا ہوگا اندھیرا اور دھند میرے بہترین ہتھیار ہوں گے۔ لیکن جب میری بدماشی انتہا کو پہنچے، جب مجھے اپنی طاقت پر زیادہ ہی گھمنڈ ہو، جب مجھے ہر صورت جیتنا ہو، پھر میں دن کی روشنی میں بھی فائرنگ کروا کے پولنگ بند کروا دیتی ہوں۔ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ ڈسکا شہر میں نون کے ووٹ زیادہ تھے، پولنگ بند کروانے کے لیے یہی کروانا پڑا اور یہ حربہ بڑا کامیاب رہا۔ بس 5 موٹر سائیکل سوار اسلحہ لے کر شہر پہ نکلے، جگہ جگہ فائرنگ کی، خوف و ہراس پلایا، یوں میرا کام بخوبی ہو گیا۔ میرا دیسی نام دھاندلی ہے، لیکن میں ایک بین الاقوامی مخلوق ہوں۔ میں دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہوں۔ جہاں زور زبردستی ہوگی، آمرانہ اور بدماشی والا ذہن ہوگا، میں وہاں موجود ہوتی ہوں۔ مشہور انگریزی ناول نگار چارلس ڈکن نے اپنے زمانے کے انگلستان کے انتخابات کی جو کہانی لکھی ہے، وہ میری کارروائیوں کی انتہا کی داستان ہے۔ چارلس ڈکنز کے بقول ووٹروں کو لاریوں میں بھر کر پولنگ اسٹیشن پر لایا جاتا تھا، ووٹوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، جعلی ووٹ ڈالے جاتے تھے، بیلٹ باکس اٹھائے جاتے تھے۔ غرضے کہ وہی سب کچھ ہوا جو آج کل تزادستان میں ہوتا ہے، وہی سب کچھ اس زمانے کے انگلینڈ میں ہوتا تھا۔ وہاں حالات بدل گئے، شعور اور آگہی کی آندیاں چلیں اور میں دھاندلی وہاں سے اڑ کر یہاں آ گئی۔ ڈسکا میں جو کچھ ہوا یہ چھوٹا سا ٹریلر تھا۔ اگر اس رجحان کے راستے میں کوئی مزاحمت نہ ہوئی تو بلدیاتی انتخابات میں کھل کر کھیلوں گی اور پوری فلم چلاؤں گی، اور اگر موقع ملا تو پھر اگلے انتخابات میں بھی ہر طرف دھاندلی دھاندلی ہوگی۔ میں راز کی بات بتا دوں، دھاندلی کے لیے سازگار فضا وہ معاشرہ خود بناتا ہے جہاں جانبداری اور تعصب کا راج ہو، جہاں سے سچ اور انصاف کا جنازہ اٹھ چکا ہو، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور سیاسی مخالفت زوروں پر ہو۔ ڈسکا کی مثال لے لیں، دونوں اطراف کے ترجمانوں کے بیان سنیے، جانبداری، تعصب اور نفرت سے بھرے ہوئے۔ ایسے میں ہی دھاندلی کو فروغ ملتا ہے۔ کاش ان میں کوئی انصاف پسند یا سچا ہو، کوئی تو اپنی غلطی تسلیم کرے، یہ مان لے کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو میں دھاندلی کہیں غائب بھی ہو جاؤں۔ لیکن جب تک دونوں طرف کے ترجمان اسی طرح جھوٹ اور جانبداری سے کام لیتے رہیں گے، میرے لیے ستہ خیرہ ہیں۔ دھاندلی ہر دور میں ہوئی ہے اور ہر دور میں اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک دھاندلی کرنے والوں کے اندر احساس جرم پیدا نہیں ہوتا۔ تزادستان میں انتظامیہ، عدلیہ اور فوج تینوں ادارے مختلف ادوار میں الیکشن کرواتے رہے ہیں۔ انتظامیہ نے 1970 سے پہلے کے تمام الیکشن کروائے جن پر انگلیاں اٹھتی رہیں۔ 1970 کے انتخابات فوج نے کروائے اور ان کو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں کئی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں بھی ہوئے۔ اب عدلیہ اور فوج دونوں انتخابی نگرانی کرنے سے معذوری اختیار کر چکے ہیں۔ ڈسکا کے انتخابات انتظامیہ نے کروائے ہیں اور آئندہ بلدیاتی انتخابات بھی اس انتظامیہ نے کروانے ہیں۔ اس لیے اگر مجھ دھاندلی کے سائے اور اثرات سے بچنا ہے تو اب اس انتظامیہ کی ایسی جانچ پڑتال کی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ وہ آئندہ میری آؤ بھگت نہ کریں۔ اخباری نمائندے اکثر مجھ دھاندلی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تزادستان کی کب جان چھوڑو گی؟ تو میں ہنس کر جواب دیتی ہوں، میں اس دن تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی جس دن تم میں سے ایک بھی سچا انسان پیدا ہو گیا اور اس نے مان لیا کہ میں دھاندلی کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ
کہ میں دھاندلی کے خلاف ہوں۔ جس دن ایسا ہو گیا اس دن سے میرا زوال شروع ہو جائے گا۔ جس دن دھاندلی کرنے والوں میں احساس جرم اور شرم پیدا ہو گئی اس دن دھاندلی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں دھاندلی تو اپنی ہی مدد سے زندہ ہوں، اگر یہ ختم ہو گئی تو میں مر جاؤں گی۔ انگلستان اور مغربی دنیا میں اب کوئی میری مدد نہیں کرتا، اس لیے میں وہاں کہیں پائی بھی نہیں جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ جب اصول کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی میری یعنی دھاندلی کی مذمت کرتا ہے، مگر کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی پارٹی کے موقف سے ہٹ کر سچ بول دے؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کہے کہ 23 پریزائڈنگ افسر کو غائب کرنا یا غائب ہونا غلط ہے؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا انصاف پسند جمہوری ہے جو ببانگ دہل کہہ دے کہ میں انٹسکا کے انتخاب میں اختیار کیے گئے ہتھ کنڈوں کو مذمت کرتا ہوں؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا بہادر ہے جو اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے غلط موقف کو مسترد کر سکے؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے جو سچ کا بول بالا کرے اور صرف اصول کا جھنڈا بلند کرے؟ یاد رکھیں کہ جس دن ایسا ہو گیا میں دھاندلی اس دیش کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔